ماشاءاللہ مہمان آگے نے زیارت فرماؤ اور مہمانوں میں استقبال کرو. اللہ تعالیٰ ساڈا مل بیٹھنا قبول فرمائے. السلام علیکم. تمام بھائی تشریف رکھے. شیر اسلام ترجمان مسلک اہل حدیث حضرت قاری خلیل الرحمان جوید صاحب تشریف لا رہے ہیں. ان کا استقبال کیجئے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. ترجمان مسلک اہل حدیث، شیر اہل حدیث، شیر اسلام قاری خلیل الرحمان جوید صاحب، قاری خلیل الرحمان جوید صاحب. نعرہ تکبیر. سب بھائی اپنی اپنی جگہ پہ تشریف رکھے. انشاءاللہ الرحمن چند لمحات کے بعد حضرت قاری صاحب کا خطاب شروع ہو جائے گا. سب بھائی تشریف رکھیں تاکہ قاری صاحب کا بیان شروع کیا جا سکے. آپ سب بھائی تشریف رکھیں. چیئر سے پیچھے کھڑے ہوئی ہو نا، سائیڈ پہ ادھر آ جائیں. میں کہ یوتھ فورس والے میں کہ پیچھے کھڑے ہوئی ہیں، باقی ساتھی کیا ادھر ادھر کھڑے ہوئی ہیں. میں کہ یوتھ فورس والے ساتھی پیچھے کھڑے ہوئی ہیں، باقی چاہے سائیڈ پہ کھڑے ہوئی ہیں. حضرات انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی. حضرت قاری صاحب آپ کے سامنے جلوہ فروز ہیں. انشاءاللہ الرحمن تھوڑی دیر کے بعد قاری صاحب کا بیان شروع ہو جائے گا. سب بھائی اپنی اپنی جگہ پہ تشریف رکھیں. حضرت قاری احمد حسن ساجد صاحب کی تقریر کے دوران تشریف لانے والے ہمارے دوست جناب محترم محسن حمید صاحب صدر اہل حدیث یوتھ فورس فیصل آباد سٹی، محترم شیخ محمد اسحاق صاحب، محترم حافظ منظور الہی صاحب اور مولانا پروفیسر ابوبکر فروقی صاحب تشریف لائے. ہم ان کو اہلاً و سہلاً مرحبا کہتے ہیں. اور حضرت قاری خلیل الرحمان جوید صاحب ہماری دعوت پہ ہمارے پاس تشریف لائے. ہم ان کو بھی دل کی اتھا گہرائیوں سے اہلاً و سہلاً مرحبا کہتے ہیں. حضرت قاری صاحب کے خطاب سے قبل ہمارے اس ادارے سے جن بچوں نے ناظرہ اور حفظ مکمل کیا ہے کہ ان کو انعامات دیے جائیں گے اور ان کے فوراً بعد حضرت قاری صاحب کا بیان شروع ہو جائے گا. تو میں انعامات کے لیے دعوت دوں گا. ہمارے اس مرکز کے مدرس ہیں قاری حبیب الرحمان صاحب، وہ مائک پہ تشریف لائیں اور بچوں کو انعامات سے نوازیں. جناب محترم قاری حبیب الرحمان صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حمدا ونصلیا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن کریم کی تعلیم سیکھتا ہے اور دوسروں کو سکھلاتا ہے۔ الحمدللہ ہمارے اس مرکز میں قرآن اکیڈمی للبنین والبنات بچوں اور بچیوں کی تعلیم کے لیے بہترین شعبہ جات جاری ہیں، جس میں بچوں کو ناظرہ قرآن اور ترجمہ تفسیر سکھلایا جاتا ہے۔ اسی طرح بچیوں کے لیے بھی بہترین تعلیم کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ ہمارے اس سال الحمدللہ اس مرکز سے کچھ بچے جنہوں نے قرآن کریم کی ناظرہ تعلیم مکمل کی، اسی طرح ایک بچہ ہے جس نے شعبہ حفظ میں یعنی قرآن کریم کو حفظ کیا۔ میں دعوت دیتا ہوں محمد شعیب وہ آگے تشریف لے آئے۔ یہ بھی اپنے محمد عبد الرحمن، محمد حنزلہ، حنزلہ، محمد عمر، یہ نہیں چھاڑ دیتے تھے، محمد عثمان آگے آ جائے، بس ایک لڑکا تھا۔ ٹھیک ہے، دو ٹھیک ہے، ٹائم بہت ہو گیا، کافی ہو گیا۔ حضرات صاحب بھائی تشریف رکھے، قاری صاحب کا بیان شروع ہونے والا ہے۔ صاحب بھائی تشریف رکھے۔ یہ اعلان سماعت فرما لیں، 22 نومبر بروز جمعۃ المبارک بعد نماز عشاء جامع مسجد ہاجرہ اہل حدیث علیہ آباد میں سیرت امام اعظم صحابہ و اہل بیت کانفرنس منعقد ہو رہی ہے۔ تمام بھائی وہاں پہ بھی تشریف لے جائیں۔ ایک اور اعلان ہے، کل انشاءاللہ الرحمن جامع مسجد فردوس الرحمن رضا آباد میں ایک سیمینار منعقد ہوگا، جس میں حضرت قاری خلیل الرحمن جوید صاحب انشاءاللہ خطاب فرمائیں گے۔ اور 21 نومبر بروز جمعرات بعد نماز مغرب جامع مسجد ضحیٰ اہل حدیث دانیال سٹی میں
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس منعقد ہو رہی ہے، تمام بھائی اس کو بھی نوٹ فرما لیں۔ السلام علیکم احباب گرامی، ہم تمام تر جتنے مہمان، معزز مہمان تشریف لائے ہیں، ان سب کے شکر گزار ہیں، اور بالخصوص ہمارے مہمان خصوصی قاری خلیل الرحمان جاوید صاحب، ان کے دلی طور پہ شکر گزار ہیں۔ اس پروگرام کے لیے جتنے بھی احباب نے معاونت کی، تعاون فرمایا، اس کی کوئی بھی صورت ہم تمام تر احباب کے شکر گزار ہیں۔ جتنے بھی مہمان تشریف لائے، تمام کی کوششوں کاوشوں کو سراہتے ہیں اور ان کو سیلوٹ پیش کرتے ہیں۔ جزاکم اللہ حسن۔ کوئی پلاسٹر کی کرسی دے دے، کہنے مجھے بیٹھنا ہے اس کے اوپر سے ہی ہے، اور کسی سے اثر کے بعد یہ ایک بھائی پلاسٹک والی کرسی دے دے، وہ سامنے والی یہ وائٹ کرسی دے دے۔ 5 نومبر بعد نماز عصر مرکزی جامعہ مسجد اہل حدیث امین پور بازار میں انشاءاللہ الرحمن قاری خلیل الرحمان جاوید صاحب انشاءاللہ خطاب فرمائیں گے۔ حضرات، انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی۔ شیر اسلام، شیر اہل حدیث، ترجمان مسلک حق اہل حدیث حضرت قاری خلیل الرحمان جاوید صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ قاری صاحب کا استقبال کیجئے اور بھرپور کیجئے۔ نعرہ تکبیر! ابھی بھی آپ کی آواز کم ہے۔ نعرہ تکبیر! شان مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، پیغمبر امن حضرت قاری خلیل الرحمان جاوید صاحب۔ الحمد لله المنعم المحسن الديان ذي الفضل والجود والإحسان ذي الكرم والمغفرة والامتنان، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء خير الأنام، وعلى آله وصحابه وأزواجه العظام، وأتباعه وأحبابه ورفقائه البررة الكرام، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين.
یہ مقصد ہے کہ دنیا سے جہالت دور ہو جائے، کلام اللہ سے مومن کا دل پر نور ہو جائے۔ یا الہی جب تک کہ میرے جسم میں جا رہے، تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے، میں رہوں یا نہ رہوں پر دل کی ہے یہ دعا، دین احمد اور عزت قرآن رہے۔ واجب الاحترام علماء کرام، عزیز طلبہ، فیصل آباد برکت پورہ قرب و جوار کے میرے اہل توحید مسلم بھائیوں، صاحب صدر محترم جناب حاجی امین صاحب، میری مسلم ماؤں بہنوں بیٹیوں، ہم یہاں ایک سیرت النبی کے عنوان سے آج آپ کے علاقے میں جمع ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے حق کہنے کی اور حق ہم سب کو سمجھنے کی اور سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آپ کا انشاءاللہ زیادہ وقت نہیں لوں گا، کیونکہ کچھ آپ نے سوالات بھی ترتیب دیے ہیں۔ انشاءاللہ 35 سے 40 منٹ گفتگو کریں گے، پھر آگے سوالات، 1 گھنٹے میں انشاءاللہ پروگرام کلوز کریں گے۔ اور شاید آپ کے لیے انہوں نے تواضع کا بھی اہتمام کیا ہے، تو آپ ضرور تشریف رکھیے گا، نہیں بیٹھیں گے تو اپنا نقصان کریں گے۔ میں تو روٹی کھا کے آیا ہوں الحمدللہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا کوئی بھی پہلو، کوئی بھی گوشہ ایسا نہیں ہے کہ جسے نظر انداز کیا جا سکے۔ انسانی زندگی کے تمام شعبوں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت محیط ہے۔ میں اس وقت صرف ایک ہی پہلو سے گفتگو کروں گا جو ہمارے اندر اہل حدیث میں جس کی میں کمی محسوس کرتا ہوں، اور وہ ہے اخلاق کا پہلو۔ میں اکثر کہتا ہوں اگر اہل حدیث حضرات ادب، سلیقہ، اخلاقیات وہ اپنا لیں جو بریلویوں کے پاس ہے، اور توحید اور عقیدہ آپ کا یہی رہے، تو انشاءاللہ آپ کو جنت میں جانے سے انشاءاللہ کوئی نہیں روکے گا۔ اور اگر وہ جن کا میں نے ذکر کیا ہے وہ عقیدہ اور منہج آپ لوگوں کا اپنا لیں تو انشاءاللہ ان کو بھی پھر جنت میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ ان کی خوبی آپ میں بھی آنی چاہیے اور آپ کی خوبیاں ان میں بھی جانی چاہیے۔ ہمارے ہاں اس وقت خاص کر جو میں آپ کے پنجاب کا جو کلچر دیکھ رہا ہوں، مجھے بہت افسوس ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے۔ حالانکہ آپ علماء کی عزت کرتے ہیں، اکرام کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں۔ ابھی بھی میں حاضر ہوا ہوں
تو 2 جگہ میرا استقبال کیا گیا، گل پاشی کی گئی، گلے میں پھولوں کے ہار ڈالے گئے، اصلی پھولوں کے ہار۔ یہ آپ کے دل میں علماء کی ایک محبت ہے، اس کے بدلے میں آپ کو دے تو کچھ نہیں سکتا، بس یہی دعا دیتا ہوں اللہ رب العالمین جنت کے غلمانوں کے ہاتھوں آپ پر جنت کے پھولوں کی بارش کرے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی ایسی تربیت کی کہ وہ جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، دشمن تھے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑا کرتے تھے، اتنی چھوٹی بات کہ تو نے حوض سے اپنے گھوڑے کو پہلے پانی کیوں پلایا؟ میں چودھری ہوں، پہلے میرے گھوڑے نے پینا تھا، تو تو کمی ہے، تو تو عام آدمی ہے، تیرا گھوڑا میرے گھوڑے سے آگے کیوں نکل گیا؟ جیسے آج کل کسی تھانے دار کی گاڑی سے کچے کے علاقے میں آپ اپنی گاڑی آگے نہیں لے جا سکتے چونکہ اس پہ دھول آئے گی گاڑی پہ، وہ ناراض ہو۔ اسی کو حالی نے کہا کہ کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کہیں گھوڑا آگے لے جانے پہ جھگڑا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان میں اخوت کا رشتہ قائم کیا اور اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان کی محبت ڈال دی، وہی جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے وہ شیر و شکر ہو گئے۔ تو سوال یہ ہے کہ اس توحید میں فرق تھا جو 1400 سال پہلے تھی، یا آج کی توحید میں فرق ہے کہ اہل حدیث کی ساری تنظیمیں توحید کی دعوے دار ہیں، پھر بھی خلفشار ہے، پھر بھی لڑائی ہے، پھر بھی جھگڑا ہے، پھر بھی ہم تقسیم ہیں، پھر بھی نفرتیں اور قدورتیں ہیں، سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے گالیوں کے انبار سے، کوئی دوسرے کو برداشت نہیں کر سکتا۔ کہتے ہیں جی میں تو اپنے قائد کی مانوں گا، وہ کہتا ہے میں اپنے قائد کی مانوں گا، میں کہتا ہوں میں اپنے قائد کی مانوں گا۔ میں آپ سے درد دل سے یہ سوال کرتا ہوں کہ آپ سب کے قائد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں؟ تو قائد تو پھر ایک ہے، پھر رہی کس بات؟ اگر توحید بھی وہی ہے اور قائد بھی وہی ہے، پھر نفرت کس بات؟ تنازع کس بات؟ فتوے بازی میں ماشاءاللہ ہم اتنے آگے ہیں۔ مجھ سے ٹی وی پہ ایک دفعہ سوال ہوا کہ جس طرح دیوبندیوں میں بریلویوں میں مفتی کا کورس ہوتا ہے اور یہ لوگ کورس کرتے ہیں پھر مفتی بنتے ہیں، تو آپ لوگوں کے ہاں بھی کوئی ایسا کورس ہوتا ہے؟ یعنی اہل حدیثوں کے ہاں بھی کوئی ایسا کورس ہوتا ہے؟ مجھ سے پوچھا گیا۔ میں نے کہا اہل حدیثوں کے لیے مفتی ہونے کے لیے صرف اتنا ضروری ہے کہ وہ اہل حدیثوں کے گھر میں پیدا ہو، بس۔ ہم پیدائشی مفتی ہوتے ہیں، پڑھتے بعد میں ہیں، مدرسے میں داخلہ بعد میں۔ میں نے کئی جگہوں پر دیکھا ہے بڑے بڑے علماء، حافظ شریف صاحب، حافظ مسعود عالم صاحب، اشاد اللہ قصری صاحب، ہمارے کراچی کے شیخ ناصر صاحب حافظہم اللہ، یہ بیٹھے ہوتے ہیں اور کوئی سائل آ کر ان سے کوئی مسئلہ پوچھنے لگ جاتا ہے، برابر میں دوسرا جو عام اہل حدیث آدمی بیٹھا ہوتا ہے وہ کہتا ہے یار رفع الیدین کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اتنا بھی نہیں پتا تیرے کو، جا۔ وہ علماء بھی چپ بیٹھے، وہ بول ہی نہیں رہے، اس نے فتویٰ پہلے جڑ دی۔ یہ جو فتوے بازی کی روش اور ریت ہے، اسے تبدیل کیجیے، اس ریت کو ذہن سازی میں بدلیے، ذہن سازی میں تبدیل۔ مسلم احمد کی روایت
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी में तशरीफ फरमा है, सहाबा बैठे हैं। एक नौजवान मस्जिद नबी में खड़ा होता है, मस्जिद में खड़ा होता है, सहाबा के मजमे में खड़ा होता है, रसूलुल्लाह के सामने खड़ा होता है और अजीब व गरीब सवाल करता है। सवाल ये करता है कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपकी हर बात मानने को तैयार हूं, जो बोलेंगे वो करूंगा, आप मेरी एक बात मानना, मैं आपकी सारी बातें मानूंगा, आप मेरी एक बात मानना। वो क्या बात है? फरमाया मुझे सिर्फ एक गुनाह की इजाजत दे, एक गुनाह, उसकी मुझे लत है, मैं उस गुनाह के बगैर रह नहीं सकता। और वो गुनाह क्या है? जिना। मस्जिद में अल्लाह के रसूल से इजाजत मांगता है। यकीन मानिए अगर फैसलाबाद की कोई मस्जिद होती और ऐसा सवाल यहां होता तो थोड़ी देर के बाद वो बंदा नजर ही ना आता है, तिक्का बोटी करके रख देते उसको। वो तेरी ये मजाल कि तू साडे मौलवी दे सामने इदां दे सवाल करना। सहाबा ने, वो जो खड़ा था ना, उसका जो कमीज का दामन था, सहाबा ने उसके कमीज के दामन को पकड़ के गुस्से से नीचे की तरफ खींचा, जैसे बैठ जा, सवाल न कर, बैठ जा। वो नहीं बैठा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उसे देखा तो आपने सहाबा को कहा कि इसे मेरे पास आने देना। बाज़ दफा किसी डॉक्टर के क्लिनिक पर ऐसा पेशेंट आता है, अगरचे लोग नंबर से बैठे होते हैं, टोकन लेके बैठे होते हैं, अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे होते हैं। बाज ऐसे सीरियस मरीज आ जाते हैं कि डॉक्टर खुद अपनी सीट से खड़ा हो जाता है, कहता लाओ लो जल्दी लाओ जल्दी लाओ, और नंबर वाले भी कुछ नहीं कहते, ठीक है यार ये बहुत ज्यादा सीरियस है। अल्लाह के रसूल ने देखा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि ये सीरियस कंडीशन में है, आने दे। आपने उसके कंधे पे हाथ रखा और जैसे उसने सवाल किया था आपने भी सवाल किया। आपने सवाल ये किया कि जिस गुनाह की इजाजत तू मुझसे मांगता है और मैं वो इजाजत तुम्हें दे दूं और तू उस गुनाह की तकमील के लिए चला भी जाए तो आखिर किसी खातून के पास ही जाएगा। ये बता, अगर यही इजाजत कोई और शख्स मुझसे मांगे और उसका इरादा तेरी बहन, बेटी, मां, फूफी, खाला, हुर्मत वाले सारे रिश्ते गिनवाए कि उसका इरादा उनके पास जाने का हो तो तेरा क्या रिएक्शन होगा? उसने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तो ऐसा कर दूंगा, मैं तो वैसा कर दूंगा। आपने फरमाया तेरे रिश्ते कोई आसमान से उतरे हैं, उनका बड़ा तकद्दुस है और दूसरों की कोई इज्जत नहीं। तू जहां जाएगा वो भी तो किसी की बेटी, किसी की बहन, किसी की मां, किसी की फूफी, किसी की खाला होगी। तेरे रिश्ते कौन से कोई अजूबे हैं? उसके दिल में ये तीर बिल्कुल निशाने पर लग गया। इसे कहते हैं ज़हन साजी। ज़हन साजी के बाद जो दूसरा काम आपने किया वो काम है जो आज अहले हदीस यकसर छोड़ चुके हैं।
آپ نے اسے 3 دعائیں دی. آج ہم دعائیں کرنا ہی چھوڑ گئے, دعائیں مانگنا ہی چھوڑ گئے. فتوے پہ فتوہ, فتوے پہ فتوہ. نماز کے بعد بدعت, تو نماز سے پہلے بدعت, تو اذان کے بعد بدعت, تو فلانے کے بعد بدعت. میں اکثر یہ بات سنایا کرتا ہوں. کراچی میں ایک مفتی صدیق صاحب کا جنازہ تھا, بڑے علماء وہاں آئے ہوئے تھے. ایک صاحب نے نماز, جنازہ نہیں, عام نماز, جو نماز کے بعد جنازہ تھا تو پہلے نماز ظہر یا عصر کی نماز تھی, اس نے پڑھائی. پڑھانے کے بعد مقتدیوں کی طرف رخ کر کے بیٹھا. تو پہلی صف میں کوئی بابا جی بزرگ تھے, انہوں نے کہا امام صاحب میرے لیے دعا کروائیں, کل میری آنکھ کا آپریشن ہے, اللہ تعالیٰ کامیاب کر دے. وہ انگلیوں پہ تسبیح پڑھ رہے تھے, پڑھتے رہے. بابے نے سمجھا کہ شاید میری آواز امام صاحب نے سنی نہیں, اس نے پہلے سے زور سے پھر بولا. اب امام صاحب بھی تھوڑا سا غصے میں فرمانے لگے بیٹھ جا بیٹھ جا, سن لیا میں نے, یہ فرضوں کے بعد دعا کرنی بدعت. وہ پھر بیٹھا نہیں, وہ اٹھا. ضعیف تھا, بوڑھا تھا, لاٹھی بھی ہاتھ میں تھی. کانپتے کانپتے اٹھا اور صفے چیرتا ہوا باہر نکلا, جنازہ بھی نہیں پڑا, اور یہ کہتے ہوئے گیا کہ توبہ توبہ استغفر اللہ, میں تو اب تک یہ سمجھتا تھا کہ یہ وہابی لوگ غیر اللہ سے نہیں مانگتے, مجھے تو آج پتا چلا ہے یہ تو اللہ سے بھی نہیں مانگتے. کتنا غلط میسج گیا آپ کی طرف سے, غلط حکمت عملی سے. حالانکہ یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے کہ جب کوئی آپ سے درخواست کرے دعا کی, آپ دعا کریں. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ سے درخواست کی, یا اللہ, یا رسول اللہ, میری والدہ وہ کافرہ ہے اور مجھے بھی کہہ رہی ہے کہ تو اگر اسلام نہیں چھوڑے گا تو میں روٹی نہیں کھاؤں, جب تک نہیں کھاؤں گی جب تک واپس کافر نہیں ہوگی. تو مجھے تو ماں سے بڑی محبت ہے اور اسلام سے بھی محبت ہے, میں ماں بھی نہیں گوانا چاہتا, اسلام بھی نہیں چھوڑنا چاہتا. تو یہ تو ہو سکتا ہے اللہ کے رسول آپ میری اماں کے لیے دعا کریں کہ وہ بھی مسلمان ہو جائے. آپ نے اسی وقت ہاتھ اٹھا لیے, یہ بھی نہیں کہا جمعے والے دن کریں گے, اسی وقت ہاتھ اٹھا. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں گھر بھاگا یہ دیکھنے کے لیے کہ میں پہلے پہنچتا ہوں یا اللہ کے رسول کی دعا پہلے پہنچتی. میں گیا تو والدہ کے نہانے کی, پانی کے گرنے کی آوازیں آئی, میں سمجھ گیا کہ دعا مجھ سے پہلے پہنچ گئی. ماں نے دروازہ کھولا, کہا بیٹا مجھے بھی وہیں لے چلو جہاں سے تم آئے. آپ نے دعائیں کرنی چھوڑ دی اور رب نے دینا ہی چھوڑ دیا. جب آپ نے مانگنا چھوڑ دیا, اس نے دینا چھوڑ دیا. اللہ کے رسول منبر پر کھڑے ہیں, ایک بندہ مسجد میں داخل ہوا, خطبہ دے رہے ہیں. اس نے اپنا رونا دھونا شروع کر دیا, یا رسول اللہ ہم برباد ہو گئے, تباہ ہو گئے, ہمارے حوض پانی کے خالی ہو گئے, چراگاہیں خشک ہو گئیں, جانور بھی مر رہے ہیں, ہم بھی پیاسے بلک رہے ہیں, اللہ سے کہو اللہ بارش برسا. نبی کریم نے یہ بھی نہیں فرمایا کہ خطبے کے بعد, نماز کے بعد یاد دلانا میں اس وقت دعا کروں گا. آپ نے خطبہ روک دیا, دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیا, اور سارے صحابہ نے آپ کے ساتھ ہاتھ اٹھایا. یہ کس نے کہا کہ جب کوئی درخواست کرے تو بھی دعا نہ کرو, اور وہ بھی اللہ سے نہ مانگو. اللہ کہتا ہے من لا یسأل اللہ یغضب علیہ, جو بندہ اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہو جاتا. آج یہ جو ہمارا حال ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم رب کو ناراض کیے بیٹھے, مانگنے کی عادت ڈالیں. اللہ کے در کے بھکاری بن جائیے, اس سے بڑی عزت کوئی نہیں. اپنی جبین نیاز کو ہر جگہ سے
بچائیے اور اللہ کے در پہ جھکائیے. یہ سب سے بڑی عزت ہے. اگر ہم ایسا نہیں کریں گے یقین مانیے ہم کہیں کے بھی نہیں رہیں، نہ دنیا کے اور نہ آخرت کے. نام پر نجات نہیں ہونی ہے کہ ہمارا نام اہل حدیث ہے لہذا جنت تو ہماری ہے ہی. نام پر نجات نہیں ہے. فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اللہ رب العالمین نے مومنین پر یہ احسان فرمایا، یہ احسان عظیم فرمایا. اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، ان میں رسول بھیجا اور رسول بھی انہی میں سے بھیجا. انسانی رسول انہی کی جنس کا جو ان کی تمام ضروریات کو جانچتا بھی ہے، بھانپتا بھی ہے، سمجھتا بھی ہے. بھوک کی تکلیف کیا ہوتی ہے اسے پتا ہے، پیاس کی تکلیف کیا ہوتی ہے اسے پتا ہے، اولاد کی محبت کیا ہوتی ہے اسے پتا ہے. ہم نے انسانوں میں جو رسول بھیجا انہی میں سے بھیجا، اسی قوم سے بھیجا، اسی جن سے بھیجا تاکہ ان کے دکھ درد کا وہ احساس کر سکے. اگر آج دنیا میں اللہ انسانوں کے لیے کوئی فرشتہ رسول بھیجتا، نہ وہ خود شادی کرتا، نہ آپ کو کرنے دیتا، نہ خود روٹی کھاتا، نہ آپ کو کھانے دیتا، نہ خود پانی پیتا، نہ آپ کو پینے دیتا. ساری دنیا کا نظام ہی درم برم ہو جاتا. وہ کہتا جب میں فیکٹریاں نہیں بناتا تو تم کیوں بناتے ہو، میں دکان نہیں کھولتا تو تم کیوں کھولتے ہو. ساری دنیا ایسے ہی انکار کر کے بھاگ جاتی، زندگی ہی نہ بچتی اگر اس رسول کی سنت پر عمل کرتے. اللہ نے ہمیں ایسا رسول دیا جسے احسان عظیم قرار دیا، جو آپ کی ہر ضرورت کو جانچتا اور بھانپتا ہے. اور پھر کتنے پیار سے فرمایا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، وہ لوگوں پر قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، قرآن پڑھ کر سناتا ہے. یہ رسول کا منصب ہے، رسول کی ذمہ داری ہے. وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرتا ہے، کفر سے، شرک سے، بدعات سے، خرافات سے انہیں بچاتا ہے، روحانی امراض سے انہیں محفوظ رکھتا ہے، دوزخ کے راستے سے بچا کر جنت کے راستے پر لاتا ہے. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. اور آخری بڑی ذمہ داری، وہ کتاب کی تعلیم بھی دیتا ہے اور حکمت کی تعلیم بھی دیتا ہے. جس طرح منکرین حدیث کہتے ہیں میاں رسول کی ذمہ داری صرف اتنا تھی کہ وہ قرآن آئے دے کر کے چلا جائے، اس کو کھولنا، اس کو پڑھنا، اس کو سمجھنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. رسول کی حیثیت نعوذ باللہ ایک پوسٹ مین کی ہے، وہ چٹھی دے کر کے چلا جائے، پڑھ کے سنانا اس کا کام نہیں. اللہ کہتا ہے نہیں، ہمارے رسول کی حیثیت ڈاکیے کی نہیں ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، یہ لوگوں کو کتاب کی تعلیم بھی دیتا ہے. قرآن کو جب بھی نبی کی زبان کو ہٹا کر سمجھنے کی کوشش کرو گے گمراہ ہو جاؤ گے. ہدایت نبی مکرم کی پیروی میں ہے. آپ کی زندگی میں آپ نے جس آیت کا جو مفہوم بیان فرمایا آپ وہی مانو گے تو ہدایت پر رہو گے.
اس سے ہٹ کر کچھ کرو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ بظاہر چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، آپ دیکھیے قرآن کہتا ہے ہر وہ چیز جو بغیر تکبیر پڑے مر جائے، بے شک وہ بکری ہی کیوں نہ ہو، مرغی ہی کیوں نہ ہو، وہ حرام ہے۔ انما حرم علیکم المیتہ، مردار تم پر حرام ہے۔ گلا گھٹ کے مر جائے، بیمار ہو کے مر جائے، ڈوب کے مر جائے، آپس میں لڑ کے مر جائیں، کسی طرح بھی تکبیر کے بغیر مر جائیں، وہ میتہ ہے، وہ مردار ہے، حرام ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، فیصل آباد والوں، آج تک آپ نے نہیں دیکھا کہ کوئی مسلمان مچھلی کو ذبح کر کے کھاتا ہو۔ قرآن کے مطابق مچھلی بالکل حرام ہے، کیونکہ یہ جب مر جاتی ہے ہم پھر کھاتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے ہر مرنے والی چیز حرام ہے جس پر تکبیر نہ پڑی گئی ہو۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے ہمیں نطق رسالت کا پابند بنا دیا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ اے حبیب، ہم نے قرآن آپ کی طرف اس لیے نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کو بتائیں ہم نے ان کے لیے کیا اور کیسے نازل کیا، کیا کیا راز اس میں اسرار و رموز چھپے ہیں، آپ بتائیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا لوگو، اللہ نے 2 مردار تم پر حلال کیے ہیں، بغیر تکبیر کے تم کھا سکتے ہو۔ ہر مردار تم پر حرام ہے، مگر 2 مردار اللہ نے مستثنا کیے ہیں، ایک مچھلی اور ایک ٹڈی جو فصلوں کو کھاتی ہے، اسے بھی ذبح کرنے کی ضرورت نہیں، گردن مروڑ کے پھینکو، بھون کے کھا جاؤ، نمک چھڑک کے کھا جاؤ، جیسا دل کرے کھا جاؤ۔ اللہ نے دونوں موتیں تم پر حلال کیے ہیں۔ میرے بھائیوں، قرآن کو جب بھی سمجھا جائے گا رسول اکرم کی زبان سے سمجھا جائے گا۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا، اللہ نے وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، یہ حکمت کی تعلیم بھی دیتا ہے، قرآن کی تعلیم بھی دیتا ہے۔ اور یہ حکمت کیا ہے؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا الا انما اوتیت القرآن ومثلہ معہ، اے انسانوں سن لو، خبردار، جس طرح اللہ نے مجھ پر قرآن نازل کیا ہے اسی طرح اللہ نے قرآن جیسی حکمت بھی مجھ پہ نازل کی ہے۔ اسی لیے آپ نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نمازیں ویسے پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں۔ اگر اللہ کے یہاں تم قبولیت چاہتے ہو تو تمہارے سجدے، تمہارے رکوع، تمہارے قیام ایسے ہونے چاہیے جیسے میں نماز پڑھتا ہوں۔ حج ایسے کرو، خذوا عنی مناسککم، حج ایسے کرو جیسے میں کرتا ہوں، مجھ سے حج کے مسئلے سیکھ لو۔ ہر چیز کے لیے اللہ کے رسول نے اپنی ذات کا پابند بنا دیا۔ اگر تم قبولیت چاہتے ہو، اللہ کے یہاں کوئی مقام اور رتبہ چاہتے ہو، لیکن آج ہماری نمازیں سنت سے آری، عقیدہ توحید سے خالی۔ آج دنیا نے اپنے سینے میں، اپنے دلوں میں بتوں کی محبت، پیروں کی محبت، شیخوں کی محبت دلوں میں سجا رکھی ہے۔ جیسا کسی نے کہا ہم نے تیرے ملنے کی ترکیب یہ سوچی ہے، دل میں ہی بنا لیں گے چھوٹا سا صنم خانہ۔ دل کے آئینہ میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی۔ ہر بندہ اپنے سینے میں بتخانہ بنائے ہوئے ہے، صنم خانہ بنائے ہوئے ہے، اپنے محبوب کی، اپنے شیخ کی تصویر دل میں سجائے ہوئے ہے۔ اسی لیے اقبال نے کہا کہ کبھی سر بسجدہ ہوا جو میں تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔
ارے پیرے دل کی دنیا کو بتوں کی محبت سے پاک کیجئے، پیروں کی محبت دل سے نکالیے، اللہ کی محبت ڈالیے، اللہ کے رسول کی محبت ڈالیے، پھر اس محبت سے سجدہ کیجئے، پھر دیکھیے رب العالمین آپ کو کیسے نوازتا ہے۔ جب بھی مانگنا ہو رب العالمین کے حضور، اللہ کے رسول کی سنت ہے، رب العالمین کے حضور مصلی بچھا کر بیٹھیے، رب العالمین سے مانگیے، رو رو کر مانگیے، گڑ گڑا کے مانگیے، التجائیں کیجئے، اللہ کے آگے اتھرو بہائیے، آپ کی آنسو اللہ رب العالمین اپنی دامن رحمت سے پوچھنے والا ہے۔ اللہ تو کہتا ہے میرے بندے کیوں گلا کرتا ہے کہ میں تیری سنتا نہیں، میں تیری مانتا نہیں؟ ارے ایک مرتبہ میرے دروازے پر آ تو صحیح، ایک مرتبہ اپنا دکھڑا مجھے سنا تو صحیح، ارے دست سوال اٹھا تو صحیح، اپنی طلب کا دامن پھیلا تو صحیح، اپنی جبین نیاز میرے آگے جھکا تو صحیح، اپنی ندامت کے دو اشک بہا تو صحیح، میرے لطف و کرم کو آزما تو صحیح۔ اے میرے بندے تیرے آنے میں دیر ہو سکتی ہے، میرے راضی ہونے میں ہرگز دیر نہ ہوگی، لیکن ہم ہیں کہ ساری ساری راتیں گزر جاتی ہیں، اللہ کو کبھی یاد ہی نہیں کی۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اہم پہلو ہے۔ کبھی بھی آپ دکھی ہوتے فوراً اللہ سے رجوع کرتے، اللہ سے رجوع کرتے، اللہ سے رجوع کرتے، اس لیے کہ دکھوں کا مداوع کرنے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ اور یہ بات آپ کے دل میں، یہاں میں حیران ہوتا ہوں، اللہ اکبر، یقین مانیے ہمارے اتنے عقیدے اتنے کمزور ہو چکے ہیں، کئی جگہوں پر رمضان میں جب ختم ہوتے ہیں نا تراویحوں میں، محرابوں میں، اکثر مسجدوں کے محرابوں میں دیوبندی بریلوی کی بات نہیں کر رہا، اہل حدیث ان کی مسجدوں میں ایسے بوتلیں ڈھکنے کھلے ہوئے پانی کی، ایسے سارے حافظ جی کے دائیں بائیں آگے پیچھے ایسے رکھی ہوئی، جب وہ ختم کر لیتا ہے پھر اس میں یا جیسے کسی زمانے میں پیر سپاہی آتا تھا وہ ایسے کرتا تھا، سب کی بوتلیں پڑی پڑائی ہو جاتی تھی، وہ ڈھکنے بند کر کے، اور کوئی حضرات تو بلکہ اس میں تھوک ڈال دیتے ہیں بوتل میں، اور وہ جب جا کے گھر پیتا ہے اس بوتل کو، جتنی بیماریاں مولوی کو ہوتی ہیں ساری اسی کو لگ جاتی۔ اللہ کے بندو، اللہ سے مانگنے کی عادت ڈالو، اللہ سے مانگنے کی عادت ڈالو، یہ عادت آپ کو بہت اونچا لے جائے گا، بہت اونچا لے جائے گا، دنیا سے بے نیاز کر دے گا، آپ کی فقیری ختم، غریبی ختم، آپ کو ایک تونگر بنا دے گی، ایک غنی کر دے گی اللہ رب العالمین کی رحمت آپ۔ اور آپ اللہ سے دعا مانگا کرے، اللہ اپنے در کے سوا کبھی کسی کا محتاج نہ کرے، کبھی کسی کا محتاج۔ دیکھیے یہ جو ہم دعا مانگنے میں بھی بڑی غلطیاں کرتے ہیں، بہت غلطیاں کرتے ہیں۔ اکثر ہم بعض دفعہ کسی کو دعا دیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تیری عمر دراز کرے، اللہ تمہیں نے عمر دراز کرے، لوگ خوش ہو جاتے ہیں، چلو اس نے میرے بچے کو دعا دی ہے، حالانکہ یہ دعا نہیں، یہ بد دعا ہے، یہ بد دعا ہے۔ حضرت سعد نے یہ بد دعا دی تھی اس بندے کو، کوفے میں جس نے شکایت کی تھی حضرت عمر کے دور خلافت میں کہ سعد وہاں کے گورنر تھے کہ یہ تو نکمہ ہے، خود بیٹھا رہتا ہے، ہمارے بچے مرواتا ہے، اور یہ خود فیصلے کرتا ہے تو اپنے پرائے کا خیال کرتا ہے، کوئی چیز تقسیم کرتا ہے تو بھی اس میں بٹوارہ برابری سے نہیں کرتا، انصاف نہیں کرتا۔ حضرت عمر نے انہیں معزول کر دیا، ابو موسیٰ اشعری کو ان کی جگہ گورنر بنایا، اور ابو موسیٰ سے کہا کہ سعد کو لے جاؤ پورے کوفے میں
پورے، چونکہ حضرت عمر کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ سعد اتنا نیک آدمی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پورے کوفے کی مسجد میں ہر نماز الگ الگ مسجد میں پڑھو اور سعد کو کھڑا کرو، سعد کے بارے میں لوگوں سے پوچھو کہ اس کے بارے میں تم کیا جانتے ہو، چونکہ اب گورنر نہیں ہے، معزول ہو گیا ہے، اب لوگ سچ بتائیں گے۔ اب گورنر ہو تو پھر اس وقت تو لوگ منہ بند رکھتے ہیں ڈر کے مارے۔ سب نے کہا کہ یہ اچھا اچھا۔ ایک کوفے کی مسجد میں گئے تو ایک بندے نے کہا، بولے یہ تو سارے خوش آمدی ہیں، میں اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا۔ وہ اس سے پتہ چلا کہ وہ حضرت عمر کو جو 3 الزامات لکھ کر اس نے کہ یہ جنگوں میں ساتھ نہیں جاتا، انصاف نہیں کرتا اور تقسیم کرنے لگے تو برابری نہیں کرتا، اس کی 3 الزامات کے جواب میں حضرت سعد نے اس کو 3 بد دعائیں دی، اور اس میں جو پہلی بد دعا دی وہ یہی تھی، اللہم اطل عمرہ، اللہ اس کی عمر کو لمبا کر، اللہ اس کی عمر کو لمبا کر، وَأَطِلْ فَقْرَهُ، اس کی غربت کو، فقیری کو بڑھا دے، عمر لمبی ہو اور غریب ہو جائے، وَابْتِلْهُ فِي الْفِتَنِ، اور اسے فتنوں میں مبتلا کر دے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ اس نے اتنی طویل عمر پائی، ایک تو ہوتا ہے کہ یہ بھموں کے جو بال ہیں، یہ نہیں، بھموں کا چمڑا بڑھاپے کی وجہ سے لٹک کر اس کے رخساروں پر آ گیا، وہ دیکھ نہیں سکتا تھا، دیکھتا تھا تو ہاتھوں سے چمڑے کو اٹھاتا تھا تو دیکھتا تھا، غربت اتنی تھی کہ فٹ پاتھ پہ پڑا رہتا تھا، کھانے پینے کو کچھ نہیں تھا اس کے پاس، لوگ ٹھڈے مارتے تھے، اور خود اپنے منہ سے کہتا تھا، انا شیخ کبیر اصابتنی دعوت سعد، میں ایک بوڑھا شخص ہوں، مجھے سعد کی بد دعا کھا گئی، سعد کی بد دعا لگ گئی۔ اب اس میں بد دعا والی عنصر کیا ہے آپ سمجھیے اس بات کو۔ مثال کے طور پر آپ کے بیٹے کی عمر اللہ نے اپنی تقدیر میں 40 سال لکھی ہے، 40 سال لکھی ہے، ہمیں نہیں معلوم، اللہ کو معلوم۔ آپ حج کرنے گئے، آپ نے جہاں بیت اللہ کا غلاف پکڑ کے اور بہت ساری دعائیں مانگی، وہاں آپ نے یہ بھی دعا مانگی، اللہ میرے بیٹے کی عمر بڑھا دے، اللہ میرے بیٹے کی عمر دراز کر دے۔ اللہ نے آپ کی دعا قبول کر لی اور آپ کے بیٹے کے 40 سال میں 40 سال اور ڈال دیے، عمر کتنی ہو گئی؟ 80 سال۔ اگر آپ کا بیٹا اللہ نہ کرے 50 سال کی عمر میں فالج ہو جائے، بالکل 50 سال کی عمر میں فالج ہو جائے، زندگی کے باقی 30 سال کیسے گزارے گا؟ ایسے وقت میں بستر پہ پڑا ہو، پیشاب پخانہ سب کچھ بستر پہ، کوئی کمرے میں داخل بھی نہیں ہوتا کہ اسے دھلا دے، اسے اٹھا لے۔ ایسے موقع پہ تو وفادار بیویاں بھی کھلا لے کر چلی جاتی ہیں، کوئی ساتھ نہیں دیتا۔ اس کی زندگی کے وہ باقی مفلوج الحال والی زندگی کے ایام کیسے گزریں گے؟ تو یہ اس دعا کا نتیجہ تھا۔ اگر 40 سال میں فوت ہو جاتا تو یہ چیز تو نہ آتی نا۔ اب یہ دعا آپ کو کیسے دینی چاہیے؟ اس میں 2 جملے آپ کو لازماً بڑھانے چاہیے کہ یا اللہ اس کی عمر دراز فرما، صحت و عافیت اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ۔ یہ دعا ہے۔ اگر آپ نے یہ 2 چیزیں ہٹا دی تو یہ بد دعا۔ اللہ عمر لمبی بھی دے، صحت و عافیت بھی دے، بالکل بڑھاپے میں بھی بندہ بھاگ دوڑ رہا ہو تو خوشی کی بات ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے، اور اس بڑی عمر میں ایمان بھی سلامت ہو تو انشاءاللہ جنت کے ذرائع بھی اس کے پیدا ہو جائیں گے۔ یہ ساری چیزیں، تو یہ دعائیں میں ہم بہت غلطیاں کرتے ہیں۔ ایک شخص بیمار تھا، صحابی رسول، صحابہ نے اطلاع کی کہ یا رسول اللہ فلان صاحب بیمار ہیں اور کافی بیمار ہیں اور اس کی کنڈیشن سیریس۔ آپ گئے اس کو
اس کی حالت دیکھی تو آپ پہچان نہ سکے، بالکل سوکھ کے ہڈیاں۔ آپ نے فرمایا کیا تو نے کبھی زندگی میں کوئی خاص دعا اپنے لیے کی ہے؟ اس نے کہا۔ آپ نے پوچھا کیا مانگا ہے تو نے؟ بولے میں ہمیشہ اللہ سے ایک ہی دعا کرتا رہا ہوں کہ یا اللہ میرے جتنے بھی گناہ ہیں میرے گناہوں کی سزا تو دنیا میں دے دے، آخرت میں نہ دینا۔ آپ نے فرمایا تیری اسی دعا کی غلطی ہے، جس کنڈیشن میں تو آج پہنچا ہے اس وجہ سے پہنچا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں عذاب دینے پر قادر ہے تو کیا وہ معاف کرنے پر قادر نہیں ہے؟ تو نے یہ کیوں نہیں مانگا اللہ میرے جتنے گناہ ہیں مجھے معاف کر؟ یہ کیوں نہیں بولے؟ یہ کیوں کہا کہ مجھے دنیا میں سزا دے دے؟ تیری ہمت ہے کہ تو اللہ کی سزا کو سہ سکے۔ حضرت عائشہ نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ کے رسول آپ اکثر دعا پڑھتے ہیں نمازوں میں بھی ویسے بھی، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ میرا حساب آسان فرمانا، تو یہ آسان حساب کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا عائشہ آسان حساب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے سے پوچھے ہی نہ کہ تو نے یہ کام کیوں کیا، اور عائشہ تو بتا اگر اللہ نے کسی سے کیوں کر کے پوچھ لیا تو پھر کس میں دم ہے جو اللہ کی کیوں کا جواب دے سکے؟ کس میں دم؟ اللہ سے جب بھی مانگو خیر مانگو، ہر دن ایک لمحہ قبولیت کا ہوتا ہے۔ کبھی بھولے سے بھی مائیں اکثر بچوں کو کوسنے دیتی ہیں، اللہ کرے ٹرک کے نیچے آئے، اللہ کرے کالا سانپ کاٹے، یہ کرے وہ کرے، اور جب وہ ٹرک کے نیچے آ جاتا ہے پھر کہتے ہیں میں نے کوئی دل سے تھوڑی کہا تھا، وہ قبولیت کی گھڑی تھی، وہ بات قبول اسی طرح ہو۔ کبھی کسی کو بد دعا نہ دو، خاص کر اپنے مسلمانوں کو، خاندان کو، بچوں کو، بیوی کو کبھی بد دعائیں نہ دو۔ ہو سکتا ہے وہی گھڑی قبولیت کی ہو اور اللہ رب العالمین قبول کر لے۔ ایک شخص نے دعا کی، آپ پاس سے گزر رہے تھے، وہ دعا مانگ رہا تھا اللہ مجھے صبر دے، اللہ مجھے صبر دے۔ آپ نے صحابہ سے کہا اس بندے نے اپنے لیے مصیبت مانگ لی، اپنے لیے مصیبت مانگ لی۔ کیوں؟ حالانکہ صبر کرنا تو اچھی بات ہے، قرآن بھی کہتا ہے صبر کرو اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب جب آپ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ مجھے صبر دے، صبر ہوتی ہے کسی دکھ پر، کسی مصیبت پر، اس کے معنی یہ ہے کہ اللہ پہلے مجھے دکھ دے پھر اس پر صبر دے۔ تو یہ کیوں نہیں مانگتا اللہ مجھے دکھ ہی نہ دے جس پر صبر کرنا پڑے، اللہ مجھے دکھ ہی نہ دے جس پر صبر کرنا پڑے۔ تو دعائیں مانگتے وقت بھی یا دعائیں مانگنے سے پہلے علماء سے مشورہ کیا، میں یہ دعا مانگنا چاہتا ہوں، اللہ سے مانگوں، حج پہ جا رہا ہوں، مجھے بتائیں میں یہ دل میں سوچا ہوا ہے اس طرح دعا مانگوں کہ نہ مانگوں، تاکہ آپ دعا میں کوئی غلطی نہ کر بیٹھے، آپ دعا کے اندر کوئی غلطی نہ کریں۔ میرے بھائی دعا مانگنے کی عادت ڈالی، آپس میں محبت پیدا کیجیے۔ مولوی نہیں مانگتا نا نماز کے بعد، نہیں مانگتا کوئی بات نہیں، آپ کو وہ روکتا نہیں اور روک بھی نہیں سکتا، آپ مانگے، آپ امام صاحب اٹھ کے چلے جائیں کوئی حرج نہیں، آپ مانگیں، آپ دعا کو سٹلت سمجھ کے نہ مانگے، ضرورت سمجھ کے مانگے، یہ آپ کی ضرورت۔ دعا کے بغیر مسلمان کی کوئی زندگی ہے؟ الدعاء سلاح المومن، الدعاء مخ العبادہ، الدعاء هو العبادہ۔ دعا اصل عبادت ہے، دعا عبادت کا گودا ہے، دعا مومن کا ہتھیار ہے، تو آپ اس ہتھیار کو استعمال کریں۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ نظام اسی لیے رکھا ہے کہ سلام پر نماز کو ختم کیا، امام اور مقتدی کو آزاد کر دیا۔ اب آپ پابند نہیں ہیں، چونکہ ہر بندے کی ضرورت الگ الگ ہے، آپ کی الگ ضرورت ہے، مقتدی کی، امام کی الگ ضرورت ہے۔
اب مثلا حاجی صاحب یہ فرض کر لیجئے آپ کی مسجد میں امام ہے، اب یہ ماشاءاللہ بچوں والے ہیں اور ممکن ہے پوتو نواسوں والے بھی، الحمدللہ پوتو نواسوں والے بھی، اب یہ تو کسی بھی نماز میں دعا نہیں کریں گے یا اللہ میری دوسری شادی کرا دے، کیوں حاجی صاحب تمنا ہے؟ نہیں، اگر ہے تو یہ ساتھی آمین کہیں گے، ہاں جزاک اللہ۔ اب یہ نہیں کہیں گے، اب آپ کے مجمع میں جتنے کنوارے بیٹھے ہیں ان کو تو پانچوں ٹائم دعا ہی شادی کی چاہیے، ان کو تو پانچوں ٹائم دعا شادی کی چاہیے، اور اگر یہ آپ کی مسجد میں امام ہے اور آپ ان کی دعا پہ ہی لگے ہوئے ہیں تو آج جس طرح یہ رہے اسی طرح آپ تو ساری زندگی کنوارے ہی رہیں گے۔ اللہ نے آزاد کیا۔ اب میری ضرورت ہے کہ مجھے کوئی تکلیف ہے کمر میں کہیں، میں وہ دعا آپ کی ضرورت یہ ہے کہ گھر میں جی بچے بیمار ہیں، آپ بچوں کے لیے دعا کریں، آپ کی شادی نہیں ہو رہی، آپ شادی کے لیے دعا کریں، کسی بچے کی نوکری نہیں لگ رہی، آپ نوکری کے لیے دعا کریں، گھر میں بچیاں بیٹھی ہیں شادیاں نہیں ہو رہی، آپ شادی کے لیے دعا کریں۔ ہر بندے کی الگ الگ ضرورت ہے۔ ہاں ماشاءاللہ وہ تو سن لیا نا انہوں نے، وہ بلکہ اس انتظار میں بیٹھے ہیں کہ ابا بولے کہ ہاں، تو پھر میں بھی بولوں کہ ابا جب دوسری کر رہے تو میری تو ابھی ایک بھی نہیں ہوئی ہے۔ ماشاءاللہ، اللہ آپ کو اسی طرح ہنستا مسکراتا رکھے۔ فرمایا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، ہمارے پیغمبر کے آنے سے پہلے تم بالکل گمراہی کا شکار تھے، اگر تمہارے لیے ہدایت کے دروازے کھلے ہیں تو محمد عربی کے آنے کے بعد لہٰذا اس کھلے دروازے کو بند نہ کیجئے، اپنے لیے کھلا رہنے دیجئے، اللہ تمہیں ہدایت کا وہ سامان مہیا کرے گا۔ ایسی ہستی رب العالمین نے آپ کو عطا کر دی، قیامت کا دن ہوگا، ساری کائنات ماری ماری پھرتی ہوگی، اللہ جلال میں ہے، بندوں کا حساب نہیں لیتا۔ ابھی جنت اور دوزخ میں ڈالنے کی بات نہیں، صرف حساب لینے کی بات ہے۔ اللہ ناراض ہے، حساب نہیں لیتا۔ کائنات دھوپ میں تپتی پھر رہی ہے، انبیاء کے پاس جائیں گے، آخرکار آمنہ کے لال کے پاس آئیں گے۔ آج دنیا کہتی ہے میں تو فلاں پیر کا مرید ہوں، میں جاؤں گا، وہ عرش کا پایا پکڑ کے کھڑا ہوگا، مجھے دیکھے گا، اللہ سے کہے گا میرا مرید ہے جانے دے، اللہ کہے گا چلو ڈبل ہے جانے دے۔ حالانکہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب ساری دنیا میرے پاس آئے گی میں سر سجدے میں ڈالوں گا، سر سجدے میں ڈال کر اپنی زبان پر وہ دعائیں لاؤں گا جو دعائیں اللہ اس وقت میرے دل میں ڈالے گا۔ اب فرمایا وہ دعائیں مجھے یاد نہیں، اس وقت رب العالمین میرے دل میں وہ دعائیں ڈالے گا، میں زبان سے سجدے میں گڑ گڑا کر رب العالمین سے دعائیں مانگتا رہوں گا، حتیٰ کہ اللہ کے رحمت کے سمندر میں تلاطم برپا ہوگا، جوش آئے گا، اللہ کہے گا ارفع راسک یا محمد، اے حبیب سر اٹھائیے، تیری دعاؤں نے ہمیں خوش کر دیا، ہماری رحمت کے سمندر میں جوش پیدا ہو گیا، سر اٹھائیے، سل توتا، دامن پھیلائیے، جھولیاں بھر دی جائیں گی، سوال کیجئے نوازا جائے گا، آج مانگ ڈالیے، اس لیے کہ آج اس پوری کی پوری کائنات میں آپ سے بہتر مانگنے والا کوئی نہیں اور مجھ سے بہتر دینے والا کوئی نہیں۔ پھر اللہ کے رسول مانگیں گے امت کی خیر، امت کی بخشش، امت کے حساب کتاب میں آسانی، اس نبی کا در، آج سے اس نبی کا دامن پکڑ لیجئے،
آپ کی زندگی کو مشعل راہ بنائیے چھڑ غیر نبی دی یاری نو آپ پکڑے رسول غفاری نو او پیر تمامی پیران دا بھی ہے سردار امیران دا رہبر کل فقیران دا کر اس دی تابعداری نو چھڑ غیر نبی دی یاری نو آپ پکڑے رسول غفاری نو جد دوزخ دا در کھولن گے پے نبیاں دے دل ڈولن گے تد نبی محمد بولن گے تو بخشی امت ساری نو چھڑ غیر نبی دی یاری نو آپ پکڑ رسول غفاری نو وآخر دعوانا الحمدللہ سوالات ہیں جو احباب سوال کرنا چاہتے ہیں وہ تحریراً اپنا لکھ کے آگے بھیج سکتے ہیں یا تو آپ پرچیاں دیتے ہیں پرچی دیتے نا وہ تو چلو ایسا کر لو 5-7 جو اہم سوال کسی کے ذہن میں ہو کھڑے ہو کوئی اہم سوال ہے تو وہ بھی کھڑا ہو کے کر سکتا ہے وعلیکم السلام ضرور ضرور جی وہ تو جب یہ کہے گا کہ اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مجھے ایسا بنا دے کہ اللہ میری دعاؤں کو قبول کرے یہ دعا تو خود حضرت سعد نے جن کے بارے میں نے ابھی واقعہ سنایا آپ کو حضرت سعد نے خود اللہ کے رسول سے کہا تھا اللہ کے رسول میرے لیے دعا فرماؤ اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے آپ نے فرمایا تھا اطب مطامہ کا تکن مستجاب اپنی روزی کو حلال کر لے اللہ تجھے مستجاب الدعوات بنا دے یعنی اس کو پھر نسخہ بتایا اور پھر حضرت سعد نے اس پہ اتنی احتیاط کی کہ اللہ نے اسے مستجاب الدعوات بنایا جی عقیدہ توحید اور اہل حدیث منہج کا قائل ہوں اور میرے والدین مجھے کہتے ہیں کہ آپ میرے پیروں کے مرید بنو تو ایک یہ کیا ہے ایک نہیں قرآن مجید میں سورہ لقمان میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے ماں باپ اگر تمہیں وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا اگر تیرے ماں باپ تجھے شرک پر آمادہ کریں تو ان کی یہ بات نہیں ماننی وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا باقی دنیا کے معاملے میں ان کے ساتھی بنے رہنا ہر طرح سے ان کی خدمت کرنا ان کی اطاعت کرنا لیکن یہ بات ان کی نہیں ماننی بالکل آپ کو نافرمانی کرنی چاہیے اور بلکہ کوشش کرنی چاہیے کہ ماں باپ کو بھی ادھر لانا چاہیے تاکہ ان پر بھی اللہ تعالیٰ کوئی ہدایت کے اثرات ڈالے الرحمن الرحیم اللہم مالک الملک توت الملک من تشاء وتنزل الملک من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا اللهم أصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت اللهم اشف مرضانا مرضى المسلمين اذهب الباس رب الناس واشف أنت شافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اے الہ العالمین تمام بیماروں کو شفاء کامل عاجلہ نصیب فرما تمام پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما
तमाम दुखियों के दुख दर्द दूर फरमा, तमाम मुसीबत ज़दों की मुसीबतें दूर फरमा, तमाम मकरूज़ों के कर्ज़े अपने फ़ज़ल से दूर फरमा, हम सब की रोज़ियों में बरकत अता फरमा, हमेशा हलाल खिला हराम से बचा अल्लाह, हमेशा हलाल खिला हराम से बचा। तमाम मुसलमान माँ बाप को उनके बच्चों और बच्चियों की खुशियाँ देखनी नसीब फरमा, तमाम मुसलमान वालिदैन को उनकी औलादों की खुशियाँ देखनी नसीब फरमा, तमाम मुसलमान बच्चों को माँ बाप की आँखों की ठंडक बना, उनके बुढ़ापे का सहारा बना, उनकी आखिरत का ज़ख़ीरा बना। ऐ इलाहुल आलमीन, हमें भी जब तक दुनिया में रखे इस्लाम और ईमान पे कायम रख, मरते वक्त कलमा नसीब फरमा, अपने नबी के दस्ते मुबारक से आब कौसर नसीब फरमा, अपने नबी की शफाअत नसीब फरमा। अल्लाह हमारे बड़े बुज़ुर्ग भाई बंद जो तौहीद पर फौत हो गए, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमा, उन्हें करवट करवट जन्नत नसीब फरमा, उन्हें अज़ाब क़ब्र और अज़ाब जहन्नम से बचा। अल्लाह हम सब की ज़िंदगियों में तूने जो खैर लिख रखी है सब हमें नसीब फरमा, और हमारी ज़िंदगियों में जो तूने शर लिख रखा है उससे हमें महफूज फरमा। आमीन इला लक आमीन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व किना अज़ाबन नार। ऐ इलाहुल आलमीन, जिन लोगों ने तेरे दीन की तरवीज और तबलीग के लिए इस प्रोग्राम का इनेकाद किया और जिन लोगों ने उनके साथ तावन किया, अल्लाह उनका तावन, उनकी मेहनतें, उनकी कोशिशें अपनी जनाब में कबूल व मकबूल फरमा। अल्लाह जो लोग यहाँ आकर बैठे हैं तेरे दीन को सुनने के लिए, कुरान और इस्लाम और दीन की मोहब्बत में, अल्लाह उनकी झोलियाँ भर दे। अल्लाह जिन लोगों ने तेरी दरबार में अभी हाथ उठाए हुए हैं, मर्द औरत बूढ़े बच्चे जवान, अल्लाह सब की मुरादें पूरी फरमा। आमीन इला लक आमीन। सल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्क़ी मुहम्मद व आलिहि व सहबिही अजमाइन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। छोटी जी दुआ और कर दे, बस और हो गई, छोटी जी मेहरबानी। सारी हो गई, सारी हो गई।